دنیا پر غالب آنا۔ ہمیں ان دنیاوی اثرات سے ہوشیار رہنا چاہیے جو خدا اور ایک دوسرے کے لیے ہماری محبت میں مداخلت کرتے ہیں۔ میں نوید ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اسی موضوع پر آج آپ سے بات کروں گا۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یوحنا نے پورے خط میں کچھ براہ راست بیانات دیے ہیں اور پھر وہ انہیں یقین دلانا چاہتا ہے۔ انہیں یقین دلانے کے لیے کہ وہ ان پر یقین رکھتا ہے کہ وہ ایماندار ہیں، وہ اپنے ایمان میں ترقی کر رہے ہیں، لیکن دوبارہ کہتا ہے لیکن محتاط رہو، محتاط۔ یہی وہ بات ہے جو وہ یہاں پہلا یوحنا اور اس کے 2 باب کی 15 آیت میں کہتا ہے، نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے۔ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش، زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ دنیا اور اس کی خواہشیں دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا۔ بنیادی طور پر یہاں یوحنا یہ کہہ رہا ہے کہ ایماندار ہوتے ہوئے اس دنیاوی نظام سے متاثر نہ ہوں۔ اور جب ہم 5 باب کی 19 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں لفظ دنیا کی تعریف کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں اور ساری دنیا اس شریر کے قبضہ میں پڑی ہوئی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہمارے بارے میں ہر چیز متاثر ہوئی۔ جب گناہ دنیا میں داخل ہوا تو اس سے ہر چیز متاثر ہوئی اور شیطان دنیا پر اثر انداز ہو کر دنیا کے نظام کو متاثر کر رہا ہے۔ لہذا وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو عالمی نظام کے سانچے میں نہ ڈھالیں۔ اس کا تعلق آپ رومیوں 12 باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت میں دیکھ سکتے ہیں، جب وہ کہتا ہے اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل کے نیا ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ لہذا یوحنا اسی تصور پر بات کر رہا ہے، لیکن زیادہ مخصوص طریقے سے۔ آئیے اب اس پر گہری نظر ڈالتے ہیں کہ ان تینوں تصورات کا اصل میں مطلب کیا ہے۔ سب سے پہلے وہ بات کرتا ہے جسم کی خواہش کی، اور یہ کسی بھی گناہ کی خواہش یا مفادات ہو سکتے ہیں جو خدا کے ساتھ اور ہمارے ساتھی مسیحوں کے ساتھ ہمارے تعلق میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑا بیان ہے جو بہت جامع ہے۔ پھر وہ آنکھوں کی خواہش کی بات کرتا ہے۔ کوئی بھی گناہ آلودہ خواہش جو دیکھنے سے ہماری زندگی میں داخل ہوتی ہے اور ہمیں خدا کی مرضی کے خلاف لے جاتی ہے، ہم ان تمام چیزوں سے گھرے ہوئے ہیں جو دنیاوی نظام کو منعکس کرتا ہے۔ لہذا یہ ایک حقیقی چیلنج ہے۔ یوحنا نے تقریباً 2000 سال پہلے یہ لکھا۔ آج بھی اس کا اطلاق اتنا ہی ہوتا ہے جتنا 2000 سال پہلے ہوتا تھا، اور اس سے بھی بڑھ کر موجودہ دنیا میں جدید میڈیا کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر۔ اور یہ ایک تکبر والی سوچ ہو سکتی ہے جس کی بنیاد دولت یا عہدہ ہو سکتا ہے، اور مسیح جیسی انکساری کے جذبے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اور یہ دلچسپ بات ہے کہ اگر آپ بیابان میں یسوع کی آزمائشوں پر غور کریں جہاں شیطان نے اسے آزمایا،
تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع ان تینوں پہلوؤں میں آزمایا گیا اور بلا شبہ یسوع کامل خدا اور کامل انسان تھا۔ لہذا ہمارے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ خدا اور انسان ہوتے ہوئے وہ کیسے ہماری طرح ہر بات میں آزمایا جا سکتا ہے، لیکن وہ آزمایا گیا، لہذا وہ ہمارے ساتھ عظیم سردار کاہن کے طور پر گنا جا سکتا ہے۔ لیکن یسوع نے اس ساری صورتحال کو کیسے سنبھالا؟ اس نے ان آزمائشوں کا سامنا کیسے کیا؟ ہمارے لیے ایک عظیم نمونہ ہے، اور یہ اطلاقی سوال کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے۔ ان دنیاوی تاثرات سے بچنے کے لیے ہم کلام کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں جو موجودہ دنیا میں تمام مسیحوں کو متاثر کرتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے شیطان کو 3 دفعہ جواب دیا اور کہا، اے شیطان، لکھا ہے، لکھا ہے، جو تو نے مجھے کہا۔ خدا اس سے بالکل مختلف کہتا ہے۔ دوسری دفعہ اس نے کہا، یہ بھی لکھا ہے۔ یہ دوسری آزمائش تھی۔ اور تیسری دفعہ اس نے کہا، اے شیطان، دور ہو، کیونکہ لکھا ہے۔ 3 دفعہ اس نے کہا، لکھا ہے، لکھا ہے۔ وہ کلام کا حوالہ دے رہا ہے۔ ہماری زندگیوں میں کلام کی قدرت، میرے پسندیدہ حوالہ جات میں سے ایک حوالہ وہ ہے جس میں پولس رسول نے کہا جب وہ دوسری دفعہ قید میں تھا۔ اپنے آخری خط میں اس نے تیموتھیوس کو یہ بات کہی، اس آخری خط میں، کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ دوسرے لفظوں میں کلام ہماری مدد کرے گا کہ ہم ویسی زندگی گزاریں جیسی خدا چاہتا ہے کہ ہم گزاریں، اور کلام دنیا کے ان اثرات پر قابو پانے میں ہماری مدد کرے گا جن کا یوحنا نے ہمارے لیے خاکہ پیش کیا ہے۔ لہٰذا مجھے یہ دوبارہ بیان کرنے دیجئے تاکہ آپ کو اس میں بہاؤ اور تسلسل ملے۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی اور تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا، وہ یہ تیموتھیوس کو لکھ رہا ہے، لیکن اس کا اطلاق خدا پرست عورتوں پر بھی اور مردوں پر بھی ہوتا ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ اس اصول کو لاگو کرنے کے لیے یہ کتنا زبردست بیان ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے یہ بیان یہاں ایک بار پھر دہراتے ہیں۔ ہمیں ان دنیاوی تاثرات سے ہوشیار رہنا چاہیے جو خدا اور ایک دوسرے کے لیے ہماری محبت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ اور میں اس کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ خدا کا کلام، صحائف، ہمیں قوت بخشتے ہیں اور راستہ دکھاتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں شیطان کو کیسے شکست دے سکتے ہیں۔